بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو افسانے کے سبھی سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے انوکھی شادی۔ میں بدصورت نہ تھی، یہ بات بہت بعد میں مجھے پتہ چلی کہ بدصورتی کا طوق زبردستی میرے گلے میں پہنایا گیا ہے۔ سچ یہ ہے کہ خوشیاں انسان کو خوبصورت بنا دیتی ہیں اور حالات اس کو خوبصورت سے بدصورت بھی بنا سکتے ہیں۔ جن دنوں میری عمر کے تمام بچے اسکول جاتے تھے، مجھے اسکول جانے کی اجازت نہ تھی۔ ماں نے آتے ہی جانے میرے باپ پر کیا جادو کر دیا کہ وہ جو کہتی ابا جان مان لیتے۔ یہ نئی ماں میرے باپ سے عمر میں کافی چھوٹی تھی۔ ابا 40 برس کے اور وہ 18 کے سن کی خوبصورت سی لڑکی تھی۔ ابا تو کیا، میں خود ان کی فریفتہ ہو گئی۔ اب معاملہ یہ ہو گیا کہ ہر سال ایک نئے بچے کی آمد شروع ہو گئی۔ ان بچوں کی پرورش کا بوجھ مجھ پر آ پڑا۔ میں ان دنوں 10 برس کی تھی۔ ماں نے کہا، بیٹی فریحہ، اگر تم اسکول جاؤ گی، میں اکیلی تمہارے بہن بھائیوں کو نہ سنبھال پاؤں گی، بہتر ہے کہ تم اسکول چھوڑ دو۔ میری کیا مجال کہ آگے سے انکار کرتی۔ جو ماں کہتی وہی حکم ابا کا ہوتا۔ اپنے محلے کی ساتھی لڑکیوں کو رشک بھری نگاہوں سے اسکول جاتے دیکھتی اور آنسو پونچھ لیتی۔ ماں کے چھوٹے بچوں کو سنبھالنا، ان کا منہ ہاتھ دھلانا، کپڑے بدلنا، یہ سارے کام مجھے بہت مشکل لگتے تھے۔ اوپر سے اس زرخیز خاتون نے 2 بار جڑواں بیٹوں کو جنم دیا تھا۔ گھر میں تو بچوں کی ریل پیل ہو گئی اور ان کی دیکھ بھال کرنے میں میری حالت خراب ہو گئی۔ بچوں کے پیچھے سارا دن بھاگ بھاگ کر تھک جاتی۔ پیٹ بھر کھانا کھانے تک کی فرصت نہ ملتی۔ ادھر کھانا کھانے بیٹھتی، ادھر آواز پڑ جاتی، اے بیٹی فریحہ، جلدی دوڑ کر آنا، دیکھ تو تیرے بھائی منو نے کیا کر دیا ہے۔ بس جو اس نے کیا ہوتا دیکھ کر ہی جی متلا جاتا۔ ان کے پیمپر ڈائپر لگاتے میری بھوک اڑ جاتی۔ ماں کی شادی کو 5 برس ہوئے اور 6 بچوں کی پلٹن تیار کر ڈالی۔ مجھے اس پلٹن نے اتنا ہلکان کیا کہ قد چھوٹا اور ہاتھ پاؤں کمزور ہو گئے۔ کپڑے تبدیل کرنے تک کا ٹائم نہ ملتا اور نہ ہی نہانے دھونے کا۔ میری تو شکل ہی عجیب ہو گئی، صورت پر مسکینی کھنڈ گئی، جس باعث میں خاصی ہونک اور بدصورت ہو گئی۔ جو دیکھتا کہتا کہ لڑکیاں بڑھتی ہیں تو رنگ روپ نکالتی ہیں، اس عمر میں تو مینڈکی بھی حسین ہو جاتی ہے، اور یہ فریحہ، ہائے ہائے، اس پر کس چڑیل کا سایہ پڑ گیا ہے کہ جوں جوں بڑی ہوتی جاتی ہے بدصورت ہوتی جاتی ہے۔ اب میں 14 برس کی تھی، جس عمر میں لڑکیاں آئینے سے باتیں کرتی تھی اور میں ڈر کے مارے شیشے کے سامنے کھڑی نہ ہوتی۔ جب بدصورت کہتے تھے تو آنکھوں نے بھی کسی خواب کو اپنے اندر جگہ نہ دی۔ سہانے خواب دیکھنے کی عادت تو ان لڑکیوں کو ہوتی ہے جو صبح کی چھاؤں میں پلتی ہیں۔ میں نے کسی شہزادے کے بارے میں نہ سوچا۔ مجھے تو جو دیکھتا میرے حلیے پر ہنستا، مذاق اڑاتا۔ میرے کزن کہتے، فریحہ تم ہمارے خاندان سے نہیں لگتی، سر بڑا ہے اور قد چھوٹا۔ ان کی بھیمتیاں سن کر میری شکل پر ہوائیاں اڑنے لگتی، رنگت پھیکی پڑ جاتی۔ سب میری ہونک صورت دیکھتے، کوئی اچھی سیرت کو نہ دیکھتا۔ یہ بڑے زہریلے نشتر تھے جو میرے دل پر لگتے تو میری روح تڑپ اٹھتی، سوچتی کاش میں بدصورت نہ ہوتی۔ اب کوئی کزن یا مہمان گھر آتے تو میں ان کے سامنے جانے سے کتراتی، ان سے چھپنے کی کوشش کرتی۔ بچپن میں تو میں خوبصورت ہوا کرتی تھی، اب خاندان بھر کے ماتھے پر نظر کا ٹیکا کیسے بن گئی۔ حالات نے ہی مجھے بدصورتی کا یہ طوق پہنایا تھا۔ میری ایسی صورت پر کب کوئی اچھا رشتہ آئے گا؟ اچھے رشتے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ ادھر باپ کو میری شادی کی فکر پڑی تھی، مگر ماں کا کہنا تھا کہ ابھی یہ چھوٹی ہے، ابھی اس کی شادی نہیں کرنی۔ لڑکیاں چھوٹی بھی ہوں تو ماں باپ کو فکر ہو جاتی ہے کہ پالنے میں ہی وہ پرایا دھن ہوتی ہیں۔
ذرا سا قد نکال لیں تو اس پر پرائے دھن کے چوری ہو جانے کا ڈر پڑ جاتا ہے۔ وقت تو تیزی سے گزرتا ہے، دیکھتے دیکھتے میں 22 برس کی ہو گئی۔ اب بھی ماں کو چھوٹی ہی لگتی تھی، جبکہ ان کی اپنی پلوٹی کی بیٹی میرے برابر ہو گئی تھی۔ ادھر ابا تھے کہ ہماری شادیوں کی فکر میں مرے جاتے تھے۔ ماموں ممانی جب گھر آتے امی سے کہتے، رابعہ کب تک فریحہ کی شادی کرو گی؟ اب تو اس کی شادی کی عمر بھی نکل چکی ہے۔ میں اس کی شادی کروں گی تو گھر کا کام کون سنبھالے گا بھائی؟ ماشاءاللہ 7 بچے ہو گئے ہیں، اس کی شادی کروں تو اکیلے کیسے سنبھالوں گی تمہارے بھائی کے ان بکھیڑوں کو؟ ابھی نہیں کر سکتی اس کی شادی۔ بالآخر ماموں اور ممانی نے تہیہ کر لیا کہ رابعہ کے چنگل سے اس بچی کو کسی طرح سے نکالنا ہے، ورنہ یہ کبھی اس کو نہ بیاہے گی۔ انہوں نے اکیلے میں ابا کو سمجھایا کہ اتنے اپنی عورت کے پیچھے نہ لگو، تمہاری بڑی لڑکی بن بیاہی رہ گئی تو چھوٹیوں کے رشتے کیسے ہو پائیں گے؟ ساری دنیا تم کو ہی مورد الزام ٹھہرائے گی کہ ایسے خود غرض ماں باپ ہیں کہ بچی کو نوکرانی بنا دیا، اپنے آرام کے لیے اس کا گھر نہ بسنے دیا۔ انہوں نے کہا، بھائی صاحب جب رشتے آتے تھے تو ہماری بیوی کو پسند نہ آتے، اب رشتے نہیں آتے تو کس سے بیاہ دوں؟ تم ہی کچھ اس مسئلے کا حل نکال دو۔ آج رشتہ لے آؤ، آج ہی بات پکی کر دوں گا۔ کیا سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں تو کیا مذاق کر رہا ہوں؟ ماموں نے کہا، میرے بیٹے ولایت میں کیا خرابی ہے؟ خوبصورت ہے، FA پاس ہے، میری اپنی دکان ہے، وہی سنبھالے گا، نوکری ڈھونڈنے کا بھی اس میں کوئی معاملہ نہیں۔ آج ہی بسم اللہ کرو۔ والد نے سوچا کہ ماموں کی بہو بنے گی، فریحہ اپنے قریبی عزیزوں کے گھر جائے گی، بات تو اچھی ہے، لیکن لڑکا بھی تو اس رشتے پر راضی ہو۔ زبردستی کا معاملہ کیا تو اور غلط ہوگا۔ فریحہ کی شکل و صورت میں دبتی ہے۔ وہ بولے، بیٹے سے پوچھ لیجئے، اگر ولایت ہاں کہے تو مجھے رشتہ دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم نے ولایت سے بات کی ہے، اس کو شکل و صورت سے کچھ لینا دینا نہیں، بس سیرت اچھی ہو۔ اس کا تقاضا ہے کہ لڑکی ایسی ہو جو اس کی کسی بات پہ اعتراض نہ کرے اور نہ ہی اس میں مداخلت کرے۔ اگر یہ شرط منظور ہے تو وہ ہماری خوشی کے لیے جس لڑکی سے بھی ہم کہیں شادی کر لے گا، وہ صحرا باندھ لے گا۔ اللہ جانے ماموں ممانی ٹھیک کہہ رہے تھے۔ میاں ممانی کو میری صورت میں ایک مسکین نوکرانی چاہیے تھی جو گھر کے سارے کام کرے اور کسی معاملے میں مداخلت نہ کرے۔ احتجاج بس لبوں پر چپ کا تالا لگا رہے، کیونکہ باپ کے گھر میں میری ایسی بری حالت دیکھی تو مجھے بہو بنانے میں ان کو یہ سودا گھاٹے کا نہ لگا۔ میں تو اس بات کو سمجھ گئی مگر ابا نہ سمجھے۔ وہ سیدھے سچے دل کے آدمی تھے، فوراً ہاں کر دی اور شادی کی تاریخ بھی بالا بالا طے ہو گئی۔ انہیں ڈر تھا کہ بیوی کے علم میں لاتے تو کہیں رنگ میں بھنگ نہ ڈال دیں۔ ادھر ولایت کب مجھ سے شادی کے لیے تیار تھا، مجھ سے تو کیا وہ کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، چاہے صورت کی حور ہی کیوں نہ ہوتی۔ اس نے ماں سے کہا تھا کہ میں نے عمر بھر شادی نہیں کرنے کی قسم کھائی ہے، سمجھ لو کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ یہ کیا خرافات بک رہے ہو؟ تم ہمارے اکلوتے لڑکے ہو، تم شادی نہ کرو گے تو ہم کس کی خوشی دیکھیں گے؟ گھر میں بہو آئے گی، ہمارے پوتے پوتیاں آئیں گے۔ میں تو دن گن رہی ہوں کہ کب بہو آئے، گھر سنبھالے اور میں آرام سے چھپڑ کٹ پر بیٹھ کر ہاتھ میں اس سے کھانا لوں، اور جب کھانا کھا لوں تو برتن بھی وہی میرے سامنے سے اٹھا کر لے جائے۔ ماں، اس زمانے میں تم کو ایسی تابع دار بہو کہاں سے ملے گی؟ آج کل کی لڑکیوں کو تم جانتی نہیں ہو کیا؟ ساس سسر تو کیا شوہر کو تگنی کا ناچ نچا دیتی ہیں۔ توبہ توبہ کرو۔ سچ کہوں میں تو اپنے دوستوں کی حالت دیکھ کر شادی کے نام سے ہی نفرت ہو گئی ہے۔ ولایت بیٹا، تمہاری ماں نے بھی یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں، تم مجھے ایسا بدھو نہ جانو۔ ایسی لڑکی چنی ہے تمہارے لیے جو ہم سب کی خدمت کرے گی اور اف بھی نہ کرے گی۔
سمجھ لو بے زبان گائے ہے، زبان رکھتے ہوئے بھی گونگی ہے۔ ایسی بھلا کون ہے ماں؟ تمہاری پھوپھی کی بیٹی فریحہ ہے نا، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے اسے؟ دیکھا ہے، وہ تو بیچاری بڑی بد شکل سی ہے۔ بد شکل نہیں ہے میرے بچے، نین نقش سب اچھے ہیں، بس حلیہ اجاڑ رکھا ہے اس کی ماں نے اس کا۔ یہاں اچھے کپڑے پہنے گی، اچھا کھائے گی، سکون سے رہے گی تو دیکھ لینا کیسی حسین ہو جائے گی کہ رشک کرو گے رشک۔ اچھا ماں، سب ٹھیک ہے، بہت بار کہا ہے کہ شادی نہیں کرنی ہے مجھے۔ اگر تم اپنے لیے نوکرانی لانا چاہتی ہو تو بے شک تمہاری خوشی کو پورا کر دیتا ہوں، مگر مجھ سے کوئی اس کا لینا دینا نہ ہوگا۔ وہ تمہارے ساتھ ہی رہے گی، تمہارے کمرے میں سویا کرے گی، مجھے بس کھانا پکا کر دے دیا کرے اور میرے کپڑے وغیرہ استری کر دے، تب تم کو آرام مل جائے گا۔ ٹھیک ہے ماں؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، بس اب زیادہ بک بک مت کرو، ہم تمہارا رشتہ فریحہ سے طے کر آئے ہیں۔ ولایت جانتا تھا ماں اب آسانی سے ٹلنے والی نہیں اور نہ ہی ایک قدم پیچھے ہٹنے والی ہے۔ ابا کب کے بیمار چلے آ رہے ہیں، 100 بیماریاں لاحق ہیں ان کو، بڑھاپا آ گیا ہے۔ قدرتی بات ہے کہ بہو کی آرزو کریں گے ہی، سو فریحہ واقعی ٹھیک رہے گی۔ جن حالات میں رہ رہی ہے یہاں اس کو وہاں سے اچھے ہی حالات ملیں گے۔ بس یہ سوچ کر اس نے اپنے جگری دوست برہان سے کہا کہ یار اماں ابا کو کب تک ٹالوں گا، وہ تو پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ اب بھی ان کی نہ مانی تو ابا نے صاف کہہ دیا ہے کہ ساری جائیداد کسی ٹرسٹ کے نام کر دیں گے اور مجھے گھر سے نکال کر آگ کر دیں گے۔ برہان مگر کسی دلیل پر بھی ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے کہا میری دوستی ایسی نہیں ہے کہ وعدہ خلافی ہو، ہم نے اپنے اپنے بازوں پر ایک دوسرے کے نام اپنے لہو سے گندا کرائے ہیں، عمر بھر ساتھ رہنے کا عہد کیا ہے اور ایک دوسرے کی خاطر شادی نہ کرنے کی بھی قسم اٹھائی ہے، تو کیا اب تم وعدہ خلافی کرو گے مجھ سے اور قسم توڑ دو گے؟ یاد رکھنا اگر تم نے ایسا کچھ بھی کیا تو میں اپنے آپ کو جان سے مار لوں گا، مگر یہ نہیں سہ سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہاری زندگی میں کوئی اور آئے۔ ولایت نے بہت سمجھایا مگر اس نے دوست کو شادی کی اجازت دینے کے بجائے قسم کھا کر خودکشی کی دھمکی سے ڈرا دیا۔ اس نے کہا کہ سمجھ لو ہماری تمہاری شادی ہو چکی ہے اور اب میں سوتن برداشت نہیں کر سکتا۔ ادھر ماں باپ کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا اور ادھر دوست کی قسمیں۔ ولایت ایک آزمائش میں پڑ چکا تھا۔ یہ دوست آج کا نہیں تھا، ان کی دوستی بہت پرانی تھی۔ جب ولایت 12 برس کا معصوم لڑکا تھا اور برہان 26 برس کا بھرپور جوان تھا، تب سے اس نے ولایت کو اپنی دوستی کے جال میں پھنسایا تھا۔ برہان ایک یتیم لڑکا تھا، چچا نے اس کی پرورش کی تھی۔ چچی ظالم عورت تھی، بات بات پر شوہر سے پٹواتی اور جھوٹی شکایتیں کر کے گھر سے نکال دیتی تھی۔ برہان کی زندگی کے دن بہت اذیت ناک تھے۔ جب رات کو چچی گھر سے نکال کر باہر کر دیتی تو محلے کا ایک غنڈہ قسم کا نوجوان اس کو رات بھر رہنے کے لیے پناہ دے دیتا تھا۔ بس تبھی سے برہان کے ساتھ معاملہ خراب ہوا، اس کی شخصیت مسخ ہو گئی اور اس کو عورت ذات سے نفرت ہو گئی۔ چچا کے مرنے کے بعد چچی میکے چلی گئی اور برہان کو اس کے والد کی موروثی جائیداد مل گئی۔ جس مکان پر اس کے چچا اور چچی کی رہائش تھی وہ بھی حقیقت میں برہان کے والد کی ملکیت تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی جائیدادیں تھیں۔ برہان کے دکھ بھرے دن ختم ہو گئے، وہ بلا شراکت غیر گھر کا اور کاروبار کا مالک ہو گیا۔ بقیہ جو مکانات اور دکانیں کرائے پر تھیں جن کا کرایہ اس کا چچا وصول کرتا تھا، وہ کرایہ بھی تمام اس کو ملنے لگا۔ مصیبت کے دن ختم ہو گئے مگر بچپن میں اس کے ساتھ ایسے ناقابل برداشت زیادتیاں ہوئیں کہ وہ غلط راستے کا مسافر ہو گیا اور اس غیر فطری عادت کا ہم سفر اس نے 12 سال کی عمر سے ولایت کو بنا لیا۔ اس پر خوب روپیہ پیسہ خرچ کرتا، اس کو شاپنگ کرواتا، اچھے ہوٹلوں میں کھانا کھلاتا اور مہنگے تحفے لے کر دیتا۔
रुपए पैसे से इसकी जेबें भर देता। इस तरह इसने नादानी के दौर से गुजरते हुए इस लड़के को अपना असीर बना लिया। बुरहान तन्हा रहता था। वो जब चाहता विलायत को बुलाकर अपनी तन्हाई दूर कर लेता, मोहब्बत जितलाता, से नफ़रत के दर्द बढ़ाता और कभी साथ ना छोड़ने के वादे कसमें लेता। गोया वो दोस्तों जैसे नहीं बल्कि लैला मजनू बनकर ज़िंदगी गुजार रहे थे। इस मामले का इल्म सिवाय इन दोनों के किसी को ना था। तभी जब विलायत शादी से इनकार करता, इसके माँ बाप इसको समझाते कि शादी और बीवी के बगैर मर्द की ज़िंदगी अधूरी है और तुम हमारे इकलौते लड़के हो। हम तो तुम्हारे सर पर सेहरा देने की आरज़ू में मरे जाते हैं और तुम हो के इनकार कर देते हो। बड़ी मुश्किल से तो ये दिन आया था। वालिदैन पर विलायत को तरस आ गया और इसने शादी के लिए हामी भर ली। बुरहान को भी कसम देकर यकीन दिलाया कि वो सिर्फ एक माह अपनी दुल्हन के साथ गुजारेगा ताकि इसके माँ बाप को परेशानी ना हो। इसके बाद अपनी बीवी से कोई ताल्लुक़ ना रखेगा और वापस लौटकर इसके पास आ जाएगा। लेकिन बुरहान को इसकी बात का यकीन ना था। वो समझता था कि शादी के बाद जब इसका अपनी बीवी से दिल लग गया तो वो इसे छोड़कर चला जाएगा और फिर कभी इसके पास नहीं आएगा। बस जिस रोज़ विलायत की शादी हुई, इसी रोज़ बुरहान ने ख्वाब और गोलियों की शीशी पेट में उंडेलकर ख़ुदकुशी करने की कोशिश की। इस रात खूब ज़्यादा शराब भी पी। चूँकि तन्हा रहता था, एक नौकर भी इसके पास होता था जो इसको खाना वगैरह बना कर देता था। नौकर का कमरा छत पे था। जब बुरहान ने ख़ुदकुशी की तो इत्तेफाक से नौकर को शक हो गया कि वो ज़्यादा शराब पी रहा था। मुलाजिम क्या करता, खामोश रहा, मगर इसे जूँ ही इसके सहन में गिरने की आवाज़ आई, वो छत से शहर में दौड़ा। इसने फ़ौरन एक हमसाये को जगाया और इसकी गाड़ी में बुरहान को हस्पताल ले गया। बर वक्त हस्पताल पहुँच जाने से उसकी जान बच गई, मगर 2-4 दिन तक वो तो जीस की कश्मकश में रहा। इधर शादी के बाद विलायत खफकी के डर से बुरहान की तरफ ना गया कि इसका गम व गुस्सा कुछ ठंडा हो जाए तो राब्ता करेगा, क्योंकि वो जानता था कि बुरहान इसको नहीं छोड़ सकता। 15 रोज़ के बाद जब इसने राब्ता किया तो बुरहान अभी तक हस्पताल में था। मुलाजिम को मालूम था कि विलायत की नई शादी हुई है, लिहाजा इसने इसको बुरहान का सही अहवाल से आगाह ना किया। बस ये बता दिया कि वो घर से बाहर है और कुछ दिनों के लिए कहीं चला गया है, जल्द लौट आएगा तो वो इत्तला कर देगा। विलायत शादी के बाद तो मेरे साथ कुछ दिन ठीक रहा, लेकिन जूँ ही इसको इल्म हुआ कि इसकी खातिर बुरहान ने ख़ुदकुशी कर ली है, वो दीवाना सा हो गया। दीवाना वारिस के घर पहुंचा। वो अब ठीक होकर हस्पताल से घर आ चुका था। विलायत ने इसके कदमों पर सर रखकर माफ़ी मांगी और एक बार फिर वादे कसमें हुई कि फरीहा नाम की बीवी रहेगी, सिर्फ सास और ससुर की खिदमत गुजार बनकर जीवन बिताएगी और विलायत फिर से बुरहान के साथ वैसा ही होकर रहेगा जैसा वो पहले था। विलायत ने ये बात मुझे बता दी और कहा कि तुम मेरे साथ इसी तरह निभा करो जैसे मैं चाहूँ। इस घर में रहती रहो, वरना शोहर और बाप के घर में से किसी एक का घर चुन लो। मेरी वही शर्त है कि तुम मेरे किसी मामले में मुदाखलत ना करोगी, हर बात पर खामोश रहोगी और मेरे इस राज की उम्र भर अमीन रहोगी। इसको कभी तश्त अज़बाम ना करोगी। मैंने कुछ देर सोचा, फिर कहा ठीक है, मुझे आपकी शराइत मंजूर है, मगर मैं लौटकर सौतेली माँ के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी, वरना वो सारी दुनिया में मुझे गंदा करेगी कि देखो मैं ना कहती थी कि शादी ना करो, ये घर ना बसा पाएगी, आ गई ना वापस तलाक लेकर। विलायत मेरी तरफ से मुतमईन हो गया, क्योंकि मैंने इसे यकीन दिलाया था कि इसके वालिदैन को भी इसके मामलात की हवा न लगने दूंगी।
अब वो दिन भर बुरहान के घर होता और रात को घर आ जाता, लेकिन मुझसे मियाँ बीवी जैसे कोई रिश्ता वास्ता ना रखा। इस एक दुख के सिवा मुझे यहाँ और कोई तकलीफ ना थी। सास और ससुर बहुत अच्छे थे और विलायत भी मुझे कोई अजियत ना देता था। शादी के पहले माँ मैंने खुशी देखी थी, इसके बाद कभी जीवन साथी का कुर्ब नसीब ना हुआ। कहने को हम मियाँ बीवी थे, एक घर में एक छत तले रहते थे, मगर अजनबियों की तरह। ऐसी बातें नहीं छुपती। मामू को अंदाज़ा हो गया और मेरा गम इनको दीमक की तरह चाटने लगा। उन्होंने खोज लगाया कि बेटा दिन रात किधर होता है। जिस बेटे को वो अपना कारोबार, अपनी दुकान सौंपना चाहते थे, इसको तो पैसों की कोई ज़रूरत ना थी। इसकी सभी ज़रूरतें बुरहान पूरी करता था। जब असल हक़ाइक़ से मामू आगाह हुए, इनको बहुत सदमा हुआ। इनकी एक जवान साल बेटी भी थी। अभी तो इसके हाथ पीले करने की फ़िक्र लायक थी कि बेटे की बेरा रवि का राज इन पर खुल गया। एक दिन बुरहान के एक पड़ोसी की ज़ुबानी बेटे के बारे में तमाम हालात का इल्म हो गया कि वलायत और बुरहान की दोस्ती किस नौयत की थी। वो सदमे से निढाल घर आए, 2 दिन खामोश बिस्तर पर गिरे रहे और तीसरे रोज़ इनकी रूह कफ़्स अंसरी से परवास कर गई। मामू की शफ़क़त के सहारे तो मैं जी रही थी। इनके मरने की देर थी कि मेरे सारे सहारे ख़त्म हो गए। सास के रवैये में भी शफ़क़त के बजाय सख्ती आ गई। वो मुझे बदसूरत और मनहूस होने के ताने देने लगी। अगर घर में कोई और बाकी रह गया था तो मेरी नंद दरख्शां थी, जो मेरा ख्याल रखती और मेरा गम महसूस करती थी। वालिद की वफ़ात के बाद तो वलायत में ऐसी तब्दीली आई कि वो घर के हर फर्द से कट कर रह गए। सारी सारी रात गायब रहते, दिन को आता तो बड़ा सोता रहता, जैसे इसको किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तब सास को एहसास हुआ कि इनका बेटा बहुत बदल गया है। इसको माँ की भी परवाह नहीं रही थी। वो बीमार रहने लगी थी। मैं और दरख्शां इनको डॉक्टर के पास ले जाती थी। सास ने वलायत से कहा कि तुम मेरे एक ही बेटे हो, माँ, बीवी और बहन का सहारा बनो। राह रास्त पर आ जाओ, मकान को ताला लग गया है, दुकान बंद पड़ी है, दुकान खोलो और कारोबार संभालो। वलायत ने माँ से दुकान की चाबियाँ ले लीं और इसको बेच दिया, रकम को जेब में रख लिया। इस तरह अपने वालिद का भी जो सरमाया था सब गज़ब कर लिया। बहन को कुछ न दिया और न ही माँ को। मेरी सास को इस कदर दुख पहुँचा कि वो कुड़ने लगी। बीमार तो वो पहले ही थी। बीमारी ने ज़्यादा शिद्दत से हमला कर दिया और एक रोज़ वो भी खालिक़ हकीकी से जा मिली। अब घर में मैं और दरख्शां रह गए। दरख्शां सेकंड ईयर की तालिबा थी। मैं इसके और वो मेरे सहारे जी रही थी। वलायत हमको खर्चा भी न देते थे। पड़ोस में एक टेलर मास्टर रहते थे। इनको हमारे हालात का इल्म था। वो हमें कपड़े ला कर देते और हम नंद और भावज मशीन पर सिलाई करके इनको दे देती। अपनी मेहनत से घर का खर्च चलाती। इसी मेहनत की कमाई से मैं दरख्शां के कॉलेज की फ़ीस और तालीम का खर्च भरती थी। एक दिन वलायत ने मुझसे कहा कि मुझे कुछ रकम चाहिए। मैंने बताया कि रकम तो मैंने दरख्शां की फ़ीस में दे दी है। कहा कि तुमने क्यों इसकी फ़ीस भरी, किस लिए इसको पढ़ा रही हो? क्यों ना पढ़ाऊँ? मैं नहीं पढ़ सकी तो इस हाल में हूँ, ये तो कम से कम पढ़ ले ताकि किसी की मोहताज ना रहे। इस बात के कुछ दिन बाद एक रोज़ दरख्शां कॉलेज गई तो लौट कर ना आई। मैं बहुत परेशान हो गई। पड़ोस में जाकर इसकी हम जमात बच्ची से पता किया। वो बोली, मैं तो छुट्टी के वक्त घर आ गई थी, आप कॉलेज जाकर पता कर लें। मैं कॉलेज गई। इनकी एक लेक्चरार वहाँ मिल गई।
اس نے کہا کہ چھٹی ہوئے بھی اب تو 2 گھنٹے گزر گئے ہیں۔ اس نے رجسٹر میں چیک کیا، درخشاں کی حاضری لگی ہوئی تھی۔ میں اور پریشان ہو گئی۔ گھر پلٹی مگر وہ گھر نہیں آئی تھی۔ شام ہو گئی، اب تو میرا دم نکلا جاتا تھا۔ پاس پڑوس سے بھی پتہ کیا، کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ رات کو ولایت گھر آیا۔ میں نے اسے بتایا کہ درخشاں کالج گئی تھی، ابھی تک نہیں لوٹی۔ کہا کہ اسی لیے کہتا تھا نا کہ اس کی پڑھائی ختم کرو، تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب دیکھ لو کہ کیا انجام ہوا ہے، کچھ پتہ تو کرو۔ کہاں سے پتہ کروں یار؟ تھانے جا کر گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دو۔ آج رات انتظار کر لو، شاید آ جائے، صبح رپورٹ درج کرا دوں گا۔ وہ تو نشے میں تھا، یہ کہہ کر سو گیا اور میں نے ساری رات انگاروں پر گزاری۔ والد کو فون کیا، ماں نے بتایا کہ وہ کام سے لاہور گئے ہیں، اور کس سے مدد مانگتی یا فریاد کرتی جب سگے بھائی کو ہی بہن کی پرواہ نہ تھی۔ اس رات میں بے ہوش ولایت کو جھنجھوڑتی اور وہ کروٹ لے کر سو جاتا تھا۔ کہتا تھا تم عورتوں کا کیا اعتبار، تم سب ایک جیسی ہوتی ہو، بھاگ گئی ہوگی وہ کسی یار کے ساتھ۔ میری نند ایسی نہ تھی، وہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں کہ ایک کیسا بھائی ہے جس کو اپنی جوان سال بہن کے غائب ہونے کا کوئی غم نہیں، اور نہ ہی اس میں کوئی احساس تھا کہ کتنی بڑی بدقسمتی واقع ہو چکی ہے۔ میں اکیلی رو رو کر نڈھال ہوتی جا رہی تھی۔ اسی وقت میری دلجوئی کرنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ کئی دن گزر گئے، درخشاں کو ملنا تھا، نہ ملی۔ ولایت چند دن بھاگ دوڑ کھانے کے بعد آرام سے گھر بیٹھ گیا۔ اب وہ زیادہ نشہ کرنے لگا۔ میں درخشاں کے غم میں دیوانی ہو رہی تھی۔ اس کی جدائی میرے دل کا ناسور بنتی جا رہی تھی۔ ادھر ایک روز ولایت مجھے کہتا، میں تو گھر سے چلا جاتا ہوں اور تم اکیلی ہوتی ہو، کسی روز تم بھی غائب نہ ہو جاؤ، تمہارا اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے، ایسا کرو کہ تم لے کے چلی جاؤ۔ میں نے کہا مر جاؤں گی، سوتیلی ماں کے گھر واپس کبھی بھی نہیں جاؤں گی، بے شک تم مجھے مار ڈالو۔ تب کہا اچھا، میں اس مکان کو فروخت کر دیتا ہوں، تم میرے ساتھ وہاں چل کر رہو جہاں میں رہتا ہوں، تم اوپر کے پورشن میں رہو گی اور میں نیچے اپنے دوست کے ساتھ رہوں گا۔ تم نیچے مت آنا، تم کو ہمارا کھانا بنانا ہوگا، تم نہ تو میرے دوست کے سامنے آنا اور نہ ہی اس سے کلام کرنا، وہاں اور دوست بھی آتے ہیں، تاش وغیرہ کھیلتے ہیں، اس سے تمہارا نیچے قدم رکھنا سختی سے منع ہے، بلکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کوئی عورت بھی اوپر رہتی ہے، اور نہ ہی کسی کو بتانا کہ تم میری بیوی ہو۔ میں نے یہ بھی منظور کر لیا، بالکل خاموشی سے اوپر رہتی تھی۔ یہ برہان کا گھر تھا، نوکر اوپر آ کے کھانا لے جاتا اور برتن پہنچا جاتا تھا۔ سارا دن میرا کام میں گزر جاتا اور چائے بنانے میں گزر جاتا۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ خود ولایت میرے پاس اوپر نہیں آتا تھا اور نہ ہی برہان کے سامنے مجھ سے کلام کرتا تھا۔ وہ نیچے کی منزل میں ہی رہتا تھا، وہاں ہی کھاتا اور سوتا بھی وہیں تھا۔ اب میں اس کے اس طرح کے عمل کو خوب اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ وہ ایسا برہان کو خوش کرنے کے لیے کرتا تھا، کہتا تھا کہ اس بیچاری کا کوئی سہارا نہیں ہے، اسی لیے طرز کھا کر رکھا ہوا ہے، اور یہ کہاں جائے گی، ہمارا کھانا بنا دیتی ہے، اس کے عوض 2 وقت کی روٹی کھا لیتی ہے، اس کے سوا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آخر کسی دن خود ہی چلی جائے گی۔ سچ ہے کہ انسان کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، میری برداشت کی حد بھی ختم ہو چکی تھی، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں اپنے والد کے گھر چلی گئی۔ والد تو بوڑھے تھے لیکن ماں ابھی بھی ایک جوان تھی۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا بیٹی، مجھ سے اتنی ناراض ہو گئی کہ اپنے بھائی بہنوں کو بھی بلا دیا۔ میرے سوتیلے بہن بھائی مجھ سے پیار سے ملے،
اگلے دن بھائی نے مجھے اخبار لا کر دکھایا اور کہا کہ آپ کی نند درخشاں گم ہو گئی تھی نا، دیکھیے یہ اخبار میں تصویر بھی ہے اور خبر بھی، خود پڑھ لیجئے۔ میں نے سارے اخبار میں خبر پڑھی۔ پولیس نے ایک جگہ چھاپا مارا، وہاں کچھ لڑکیاں اور چند اوباش مرد پکڑے گئے تھے اور تھانے لانے گئے تھے۔ لڑکیوں کی بھی تصویریں اور نام لکھے تھے۔ درخشاں کا نام پڑھ کر میں ششدر رہ گئی۔ والد کو مجبور کیا کہ وہ تھانے جائیں اور معاملے کا پتہ لگائیں۔ وہ جانے سے گھبرا رہے تھے۔ پھر ایک پڑوسی کو ساتھ لے کر گئے۔ تب معلوم ہوا کہ درخشاں کو برہان نے کالج سے اٹھایا تھا اور تمہارے بھائی نے تمہیں مجھے لینے بھیجا ہے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ برہان کو کئی بار دیکھ چکی تھی، جو گھر کے باہر گاڑی پر اس کے بھائی کو لینے آتا تھا۔ وہ معصوم بچی اس کے ساتھ چلی گئی اور اس مردود نے اس کو انجانے کیسے لوگوں کے حوالے کر دیا۔ جب یہ بات ولایت کے علم میں آئی تو اس کو یقین نہ آیا کہ برہان اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے، جس نے اس کی خاطر والدین کو چھوڑ دیا، گھر بار کھو دیا، مکان بیچ دیا اور بیوی کو بیوی نہ سمجھا۔ اس نے ایسی مذموم حرکت کیسے کی؟ وہ دراصل چاہتا تھا کہ ولایت مجھے طلاق دے دے اور بہن بھی اس کی زندگی میں موجود نہ رہے، جس کی خاطر وہ گھر آتا تھا۔ وہ شخص جانے خدا کی قسم کس قسم کا آدمی تھا، ذہنی مریض تھا یا اب نارمل تھا، جو غیر فطری زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے کم عمری میں ولایت کے دماغ کو ایسا اپنی گرفت میں کیا کہ وہ پھر اس کے چنگل سے آزاد نہ ہو سکا اور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ والدین نے شادی کی، پھر بھی راہ راست پر نہ آ سکا، لیکن جب بہن کے اغوا کا کارنامہ سنا اور اخبار میں خبر پڑھی تو اس پر اس قدر شدید رد عمل ہوا کہ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ہمارے معاشرے میں اخلاقی اقتدار اور قدر گر چکی ہے۔ اب تو یوں لگتا ہے کہ ایک نہیں ان گنت برہان جیسے لوگ یہاں نہ جانے کتنے معصوم ذہنوں کو سیدھے رستے سے بھٹکا چکے ہیں اور برائی پر گامزن کر چکے ہیں اور نہ جانے کتنے گھر تباہ کر چکے ہیں۔